رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم الستين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزان محترم، وعزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین، والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف شاہ بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. اے میرے معبود، عزاداری کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مراد کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود، بحق محمد وآل محمد اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی ہے، فَاسْأَلُوا سوال کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ سوال کیا جائے، اللہ کی مرضی ہے کہ سوال کیا جائے، اور سوال کرنا خود دلیل بنتا ہے کہ بغیر علم کے سوال نہیں ہوتا ہے. لہذا اس آیت کے پہلے ہی لفظ سے یہ بات واضح ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، انسان کے پاس معلومات ہونی چاہیے، اور جب معلومات ہوں تو فَاسْأَلُوا سوال کرنا چاہیے. لیکن ایک بات اور ضروری ہے، وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سوال کس کے ذریعے سے کیا جائے، کون ہے جس سے سوال کیا جائے. تو قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا، اہل الذکر. سوال جب بھی کرنا ہو صاحبان علم سے سوال کیا جائے، اہل ذکر سے سوال کیا جائے، ہر کسی سے سوال نہ کیا جائے، ہر ایک سے سوال نہ پوچھا جائے، بلکہ جو واقعاً جاننے والے ہیں، جو واقعاً علم رکھنے والے ہیں، ان سے سوال کیا جائے.
پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا، اور وہ بھی اس کے اوپر بھی توجہ کرنا لازمی ہے، کب سوال کیا جائے۔ پہلے سوال کیا جائے، دوسرے کس سے سوال کیا جائے، اور تیسرا کب سوال کیا جائے۔ تو کب سوال کیا جائے اس کا بھی جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے، ان کنتم لا تعلمون۔ سوال اس وقت کرنا جب تمہیں علم نہ ہو، جب تمہیں معلوم نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے سوال کرنا سوال نہیں ہے۔ لا علم ہیں، نہیں جانتے ہیں، تب سوال کیا جائے۔ ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں معلوم نہ ہو تو سوال کرنا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی بات ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ اس طریقے کا کرتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ کئی لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مجھے یہاں کے اوپر ان کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ زیادہ تر ایک دوسرے کے علم کو ناپنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اور جب جواب دیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں فلاں نے تو یہ جواب دیا تھا، انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے، انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے، یا اگر برابر ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے فلاں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی بالکل یہی کہا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، سوال سے کسی کا امتحان لینا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے علم کو ناپنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اپنی جہالت کو دور کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اتنا معلوم ہو گیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوال کریں، اور سوال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم سے سوال کیا جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس اس کا علم نہ ہو تب سوال کیا جائے۔ لہذا اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اس آیت کے ذیل میں عرض کرنا بہت ضروری ہے، مگر چونکہ آج محرم کی کتنی عشرہ گزر گیا ہے، آج محرم کی 12ویں تاریخ ہے، آج سویم کی مجلس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس میں میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا لازمی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، اس بات کے اوپر توجہ دینی ہوگی کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنی بھی مجالسیں ہم نے سنی ہیں، جتنی بھی مجلسوں میں ہم نے شرکت کی ہے، ایک بار بیٹھ کے حساب کریں کہ آیا ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمیں کتنا علم حاصل ہوا ہے، ہمارے ذہن میں کتنا علم آیا ہے، ہم نے کتنا علم حاصل کیا ہے، ہمیں ان مجلسوں کے ذریعے سے کتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اور اگر مجلسیں ہم نے کی ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، نہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہمارے کردار میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہماری زبان میں کوئی ادب آیا ہے، تو پھر ہمیں توجہ کرنا پڑے گی، ہمیں ایک بار غور کرنا پڑے گا کہ آیا مجلسیں صرف اسی لیے تھی کہ ہمارے ہم ان میں شرکت کریں اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ہم مجلسوں میں شرکت کریں اور ہمیں کسی طریقے سے اخلاق امام حسین، کردار امام حسین کے بارے میں کوئی علم حاصل نہ ہو۔ کربلا ایک بہت بڑا کردار ہے، کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، کربلا مالا مال ہے علم سے، ہر طریقے کا علم کربلا کے اندر موجود ہے، ہر طریقے کا نمونہ کربلا کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں کون سا نمونہ آیا ہے کہ جس کو ہم اپنے کردار میں ڈالیں، جس کے اوپر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ عزیزو، میرے دوستو، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا تک چلے آئے، صرف اسی لیے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، امت کے اندر سیرت مولائے کائنات، سیرت پیغمبر اسلام، سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
جاری ہو جائے، اور ان مجلسوں کے اندر وہی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں، انہی سیرتوں کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ کربلا میں آنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا اخلاق، امام حسین علیہ السلام کا کردار نمایاں طور کے اوپر ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مروت سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور بردباری سے کام لیں۔ میرے عزیزو، توجہ کریں گے، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک کام جو بخوبی انجام دیا ہے، وہ ہے تمام صحابیوں کے ساتھ عدالت برقرار رکھی۔ حالانکہ الگ الگ علاقے سے آنے والے صحابی ہیں، الگ الگ طور طریقوں سے متعلق اصحاب ہیں، مگر کربلا کے میدان میں آنے کے بعد امام حسین نے سب کو ایک سانچے میں ڈال دیا ہے۔ کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے کہ کون اپنے علاقے کا حاکم ہے، کون اپنے علاقے کا سربراہ ہے، کون اپنے علاقے کا سردار ہے، کون غلامی کی زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ لیکن کربلا میں آنے کے بعد جو مرتبہ ایک صحابی کا ہے، وہی مرتبہ سارے اصحاب کے پاس نظر آتا ہے۔ حالانکہ میں مثال دے کے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ جناب زہیر کے اوپر غور کریں اور اگر آپ جون کے اوپر غور کریں، اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے، لیکن اگر معنوی اعتبار سے غور کیا جائے، یا میں جملے کو بدل دوں، آپ کربلا سے ہٹ کے زہیر اور جون کو دیکھیے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن کربلا کے میدان میں آ کے زہیر اور جون کو دیکھیے تو دونوں ایک سانچے میں بالکل برابر نظر آتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر میں رہ کے، اپنے خاندان میں رہ کے، اپنے محلے میں رہ کے، اپنے شہر میں رہ کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طریقے کی ایک زندگی گزارنی چاہیے، اسی طریقے کی زندگی کے اوپر، اسی طریقے کے اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ میرے سے کہیں کہ مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بھائی کو دوسروں کے اوپر فوقیت نہ دیں؟ بھائی کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، اوروں کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی آپ کو سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام کے اوپر ایک نظر ڈالنا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے کے حالات ہم نے خود دیکھے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کسی عہدے کے اوپر کوئی فائز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جبکہ نہ کربلا اس بات کی اجازت دیتی ہے اور نہ سیرت ائمہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ میں اپنی بات کو ثبوت تک پہنچانے کے لیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں ان کے بھائی عقیل ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کوفے میں تشریف لائے، مولا علی کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے یعنی امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا، امام حسن سے کہا کہ اپنے چچا کی خدمت میں ایک جوڑا پیش کرو بطور تحفے کے طور پر ایک جوڑا پیش کرو۔ امام حسن نے ایک ملبوس، ایک لباس اپنی ذاتی رضا اپنے چچا جناب عقیل کی خدمت کو پیش کر دیا۔
رات آ گئی، گرمی کا موسم تھا، تو حضرت علی اور جناب عقیل دارالعمارہ کی چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے رات کے کھانے کا وقت آ گیا، اور توجہ دیجیے گا، اور جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو عقیل چونکہ اپنے آپے کو دربار خلافت کا مہمان سمجھ رہے تھے کہ میں خلافت کا مہمان ہوں، لہٰذا انہیں یہ امید تھی کہ ایک بہترین دسترخوان بچھے گا، اس کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے اور رنگین غذائیں اس کے اوپر سجی ہوئی ہوں گی، لیکن امید کے برخلاف نہایت سادہ اور فقیرانہ دسترخوان نظر آیا۔ تو انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ کیا ہو گیا؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میرے سامنے اس طریقے کا دسترخوان نظر آ رہا ہے، کیا کھانے کے لیے بس یہی چیزیں ہیں؟ تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ کیا یہ خدا کی نعمت نہیں ہے؟ میں تو ان نعمتوں کے لیے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ عقیل نے فوراً کہا کہ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اپنی حاجت طلب کر لوں اور یہاں سے فوراً رخصت ہو جاؤں۔ تو مولا علی نے کہا کہ کیا حاجت ہے جو طلب کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دراصل میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں، اور آپ حکم صادر کر دیجئے کہ بیت المال سے میرا قرض ادا کر دیا جائے، بیت المال سے میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے بھائی کی جو کچھ مدد کر سکتے ہو وہ کر دو، چونکہ میں پریشانیوں اور بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں، تاکہ ان پریشانیوں سے اور بوجھ سے مجھے چھٹکارا مل جائے اور پھر میں اطمینان کی زندگی گزار سکوں۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کتنا قرض ہے؟ عقیل نے جواب دیا میرے اوپر 1,00,000 درہم کا قرض ہے۔ مولا علی نے کہا اچھا 1,00,000 درہم، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ میرے بھائی انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ میں آپ کا قرض ادا کر سکوں، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، کچھ دنوں تم صبر کرو، میرے تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے، میں اپنی تنخواہ سے اپنا حصہ آپ کے حوالے کر دوں گا، اور بھائی کے اوپر بھائی کا جو حق ہوا کرتا ہے میں اسے ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کروں۔ اگر اہل و عیال کے اخراجات کی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہوتی تو میں اپنی پوری تنخواہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا اور ایک بھی پیسہ اپنے لیے نہ بچاتا۔ کون ہے یہ مولا کائنات؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے۔ تو عقیل نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی میں انتظار کروں کہ آپ کی تنخواہ ملنے کا وقت آ جائے؟ آخر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ملک کا سارا خزانہ اور بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ ملنے کا وقت قریب ہے، میں تنخواہ ملنے تک آپ کا انتظار کرتا رہوں۔ اگر آپ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ میرے حوالے کر بھی دیں گے تو اس سے میرا بھلا ہونے والا نہیں ہے، اس سے میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ہیں عقیل، مولا کائنات حاکم وقت ہیں،
بھائی کا اصرار ہے کہ بیت المال سے دے دیا جائے، اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری تنخواہ جب ملے گی وہ حصہ تم کو دے سکتا ہوں۔ لہذا عقیل کہہ رہے ہیں کہ اس سے میرا بھلا نہیں ہوگا، اور بیت المال سے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ ہے ہی کتنی؟ فرض کرو اگر آپ پوری تنخواہ بھی مجھے دے دیتے ہیں تو بھی میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے آپ کی اس تجویز کے اوپر حیرت ہو رہی ہے۔ حکومت کے خزانے میں رقم بھری پڑی ہے، مگر ایک آپ ہیں کہ میرے سے اس طریقے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی حیثیت بھی وہی ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہے، جو مولا کائنات کا جملہ ہے۔ اس مال کے سلسلے میں جو بیت المال کے اندر ہے اس میں تمہاری اور میری حیثیت دوسرے مسلمانوں جیسی ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، لہذا میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کی ہر ممکن مدد کروں، مگر مدد بیت المال سے نہیں، اپنی ذاتی ملکیت سے کی جاتی ہے۔ بیت المال مدد کے لیے نہیں ہے، مدد تو اپنی ذاتی ملکیت سے کی جاتی ہے۔ لہذا بحث و گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور عقیل اپنے بھائی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بار بار کہتے رہے کہ بیت المال کا دروازہ کھول کر ان کی مطلوبہ رقم انہیں دے دی جائے، تاکہ وہ لوگوں کا قرض ادا کریں اور اطمینان کی سانس لے لیں۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ جہاں پر بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی وہ دارالامارہ ہے، وہاں سے کوفے کا بازار بالکل صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو تاجروں کے صندوق ہوتے ہیں، تجوریاں ہوتی ہیں، وہ صندوق بھی وہاں سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اور جب عقیل بار بار اپنے بھائی مولا کائنات علی بن ابی طالب سے خوش آمدانہ انداز میں یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ بیت المال کا دروازہ کھول کر ہمیں بہت سارا روپیہ دے دو تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے، تو مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل کو مخاطب کیا کہ آپ بار بار اصرار کرتے چلے جا رہے ہیں، جو میں کہتا ہوں اس پر آپ قطعی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، آپ اس ترکیب پر عمل کریں، آپ کا سارا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور بہت سارا مال بھی آپ کے لیے بچ جائے گا، آپ کے ذاتی اخراجات بھی اس سے پورے ہو جائیں گے۔ تو عقیل نے کہا کہ وہ کون سی ترکیب ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا کہ دیکھیں، نیچے بازار ہے اور بازار میں صندوق پڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اس وقت بازار میں سناٹا چھایا ہوا ہے، آپ یہاں سے نیچے جائیں اور صندوقوں کا تالا توڑ کر جتنی رقم نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں۔ تو عقیل نے کہا کہ یہ صندوق ہیں کس کے؟ اور علی نے فرمایا یہ ان مزدوروں کے ہیں اور ان تاجروں کے ہیں جو بازار کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جو بازار کے اندر تجارت کرتے ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے۔ یہ لوگ دن بھر خرید و فروخت کرتے ہیں اور اپنا جتنا بھی نقد روپیہ ہوتا ہے وہ انہی صندوقوں میں بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو عقیل نے کہا کہ ارے بڑے تعجب کی بات ہے، آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں ان کے صندوق توڑ کر ان غریبوں کا مال لے لوں جو دن بھر محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور نہ معلوم کتنی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد یہ مال کماتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے سارا مال یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
اپنی ساری پونجی ان صندوقوں میں بند کر کے چلے گئے۔ تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی جمع کی ہوئی پونجی میں لے کر چلا جاؤں؟ بس یہی چیز تھی۔ مولانا نے کہا یہی تو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ عقیل نے کہا مجھے ایسا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ لہذا مولانا نے بھی کہا کہ تم جو بار بار میرے سے اصرار کر رہے ہو کہ میں بیت المال کا تالا کھول دوں اور تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں دے دوں، خود ہی بتائیے کہ بیت المال میرا ہے، بیت المال کس کا ہے؟ دراصل یہ بھی تو ان لوگوں کا مال ہے جو اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ بیت المال میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ سوچئے، توجہ کیجئے۔ اگر ہم کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ملکیت ہماری ہو گئی ہے، جبکہ مولائے کائنات حاکم وقت ہیں، بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے۔ مگر اس رات کی تاریکی بھی مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جس طرح رات کے سناٹے میں تاجروں کے صندوق کا تالا توڑنا ایک ناجائز حرکت ہے، اسی طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیت المال کا دروازہ کھولنا بھی جرم ہے۔ اب آپ نے توجہ کی، آپ نے غور کیا، لہذا میرے کہنے کا مقصد اور اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ چاہے تنہا ہوں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے رات کے سناٹے میں ہوں، ہم وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جن کو ہم رہنما مانتے ہیں ان کی سیرتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ لہذا عقیل، اگر تم اس کو چوری سمجھ رہے ہو تو اس رات کے سناٹے میں اپنی ذاتی کام کے لیے بیت المال کا کھولنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں تمہارا قرض اتارنے کے لیے اپنی ذاتی ملکیت دے سکتا ہوں، مگر بیت المال جو کہ مسلمانوں کا مال ہے اسے خرچ نہیں کر سکتا۔ بس میرے عزیزو، آج محرم گزر گیا ہے، عشرہ گزر گیا ہے، مجلس سویا میں سیدانیاں اسیر ہو رہی ہیں۔ اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا ہے۔ بس میں شب عاشور کا ایک ہلکا سا اشارہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، چادریں چھینی گئیں، بیویوں کو نیزے چبھوئے گئے، بچوں کو تماچے مارے گئے۔ جب سارے خیموں کی بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئیں تو خولی کا کہنا ہے کہ میں نے اس وقت جب ساری بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹ لی گئی تھی تو میں ایک خیمے کے اندر داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ایک مظلومہ ہے
کہ جس کے سر کے اوپر چادر موجود ہے۔ میں نے اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے کہ جس کے سر کے اوپر ابھی تک چادر موجود ہے، اس کی چادر کسی نے نہیں لوٹی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ اس کی چادر ہم سے نہیں اتاری جا رہی ہے، یہ بی بی اپنی چادر نہیں لوٹنے دے رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ خولی کہتا ہے، میں نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص سے نیزہ لیا اور نیزہ لینے کے بعد میں اس بی بی کی طرف بڑھا۔ میں نے نیزے کے ذریعے سے اس کی چادر کو اتارنا چاہا۔ جب میں اس نیزے سے اس کی چادر کھینچ رہا تھا تو ایک مرتبہ بی بی نے چادر کا دوسرا سرا اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ میں چادر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، بی بی دوسرے سرے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ کون بی بی ہے کہ جس کے سر سے چادر خولی اتارنا چاہتا ہے نیزے کے ذریعے سے؟ بس خولی کا ہی کہنا ہے کہ یہ بی بی کوئی اور نہیں، عباس کی بہن علی کی بیٹی تھی، جس کے سر سے میں چادر اتارنا چاہتا تھا مگر وہ چادر نہیں اتارنے دے رہی تھی، مضبوطی کے ساتھ چادر کو پکڑے ہوئے تھی۔ آخر کار میں مجبور ہو گیا کہ میں اس سے چادر نہیں چھین پا رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ میں نے خیمے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ایک جگہ مجھے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ عزیز و غضب ہو گیا، میں جملہ ادا نہیں کر پاؤں گا، کس طریقے سے جملہ کہوں کہ خولی نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا ظلم کیا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ زینب کے سر سے خون رواں ہو گیا۔ ادھر زینب کے سر سے خون رواں ہو رہا تھا، ادھر ایک مرتبہ زینب نے دریا کا رخ کر کے آواز دی، اے بھیا عباس، تمہارے جانے کے بعد یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب نیزوں کے ذریعے سے چادریں اتاری جا رہی ہیں۔ اے عباس، اگر تم ہوتے تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ ہمارے خیموں کی طرف نظر اٹھا سکے، مگر عباس اب تمہاری بہن زینب کا عالم یہ ہے کہ سر پہ پتھر ہے، اس سے خون رواں ہو رہا ہے۔ اے میرے غازی کہاں ہو؟ آؤ اپنی بہن کی طرف ایک نظر ڈالو۔ کربلا چاروں طرف سناٹا تھی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ زینب عباس کو آوازیں دے رہی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و علیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، الہی ان کی دینی اور دنیاوی جتنی بھی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا کر دے۔ عزاداری کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ الہی خصوصاً آصف جاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے معبود، بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر توفیق عنایت کر۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔